بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تندرستی اور صحت بری ہزاروں دعاؤں کے ساتھ حکیم لشکر مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سندھ سے آئے ہیں جی۔ اب ساری بات آپ ہی بتائیں گے، آپ کو بھی کیا کیا تکلیف ہے، کیسی کیسی پریشانی رہتی ہے، انزائٹی کا مسئلہ رہتا ہے، جو مسئلے بھی ہیں وہ آپ خود ہی سن لیں بھائی سے۔ جی، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈر، خوف، وہم، ڈپریشن، اینگزائٹی یہ سب میرے ساتھ ہوتا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے کچھ ہوگا۔ دل میں، دل والی سائڈ پہ میرے درد رہتا ہے، وزن سا محسوس ہوتا ہے۔ یعنی سفر کرنے سے پہلے مجھے خوف آتا ہے، سفر کے دوران مجھے خوف آتا ہے، اور ویسے بھی رات کو یا دن میں کہیں بازار میں ہوں آگے پیچھے مجھے یعنی کہ ذہن میں یہ ایک بیک گراؤنڈ چلتا رہتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ ہو جانا ہے۔ یہ تکلیف ہے کب سے؟ یہ تکلیف مجھے ہے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے میڈیسن لی تھی سائیکیٹرسٹ سے، تو وہ میڈیسن میں کھا رہا تھا تو ٹھیک تھا، اور جیسے ہی میں چھوڑتا تھا تو پھر میرے ساتھ وہی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ یعنی 2 ہفتے میں نے میڈیسن کھا لی تو میں اپنے آپ میں بہتر فیل کرتا تھا، پھر وہ میں نے 2 ہفتے چھوڑ دی تو وہی سچویشن میرے ساتھ ہو جاتی تھی۔ صحیح ہے، 2-2.5 سال ہو گئے، اب تک میڈیسن کھا رہے ہیں کوئی نہ کوئی؟ ابھی تقریباً مجھے مہینہ ہو گیا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے جب سے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے دوائی لوں گا، تو اس لیے میں سندھ حیدرآباد کے پاس رہتا ہوں، وہاں سے میں اسپیشلی آپ سے دوا لینے کے لیے بھوک کیسے لگتی ہے؟ بھوک لگتی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا، کھاتا ہوں تو پھر اپنے آپ میں بوجھل سا محسوس، بھاری پن سا محسوس کرتا ہوں، یعنی کوئی کام نہیں کر پاتا، نہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل پاتا ہوں، نہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی کہ کوئی بات چیت کھل کے کر سکتا ہوں۔ ایک جیسے بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے ویسے محسوس نہیں ہوتا۔ ڈر خوف کیسے لگتا ہے، مطلب محسوس کیا ہوتا ہے ابھی یہ چیزیں میرے ساتھ ہو جانی ہیں یا کس طرح؟ بس مجھے یہی ڈر ہوتا ہے کہ یار میں مر جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا اچھی لگتی ہے، نہ یار دوست اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ میں گیدرنگ کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ یار دوست جیسے ہوتے ہیں کہ شام کو نکل گئے، چائے پانی ہوٹل پہ چلے گئے، نہیں، مجھے بالکل ایسے نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے ہوتا ہے کہ میں بس کمرے میں لیٹا رہوں تنہائی میں، کوئی مجھے چھیڑے نہ، کوئی مجھے بلائے نہ۔ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے مجھے کسی چیز نے، ایک جس کو کہتے ہیں نا پینک اٹیک، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ مجھے گرا دیتا ہے بالکل، پھر جسم میں میرے کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ پٹھوں میں تکلیف، کمزوری، ہاں، کھچاؤ کام کرنے کو بالکل دل نہیں، غصہ نہیں چڑھتا۔ ہاں ویسے کوئی تنگ کرے، جیسے چھوٹے بچے ہیں کہنا نہیں مانتے، تنگ کرتے ہیں، پھر ان پہ غصہ آتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی لڑائی ہو رہی تھی، آپ کو خوف ہوتا ہی ہو جائے گا کہ یار میں نہ ہی جاؤں، مجھے نہ دیکھوں۔ میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میں یہاں آ رہا تھا نا پنجاب تو اسٹیشن ریل گاڑی اور بڑی جو 22 ویلر لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں نا، تو ان میں سے مجھے بعض دفعہ خوف آتا ہے کہ یار میں یہ میرے اوپر نہ چڑھ جائے یا میں خود اس کے نیچے نہ چلا جاؤں، اس طرح سے۔ اور رش میں ہوتا ہوں تو گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ ٹریفک کا رش ہو یا عوام کا رش ہو، جو بھی ہو۔ قبض رہتی ہے؟ قبض رہتی ہے مجھے، گیس بھی ہوتی ہے پیٹ میں، اور اس وجہ سے آپ کو جسمانی بھی کمزوری اور دوسری مردانہ کمزوری، مردانہ کمزوری، جی جی جی، یعنی کہ ہم سیکس کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہمارا، بالکل بہت مشکل سے، مطلب میں کوشش کر کے اپنے آپ کو زبردستی اپنے مطلب ہم پارٹنر سے ملنے کو یعنی کہ کرتا ہوں، لیکن ویسے دل نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ خود دل کرتا ہے، نہیں، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں۔ الحمدللہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اداسی، مایوسی، وسوسے، دل پر بوجھل رہنا، دکھ غم، دنیا اچھی نہ لگنا، ڈپریشن، دلچسپی ختم ہو جانا، اینگزائٹی، خوشی نہ رہنا، دماغی کمزوری، جنسی کمزوری، نیند کی کمی، ہارٹ اٹیک کی بیماری یا خوف، جب دل میں مطلب درد ہوتا ہے تب، منفی خیالات، اور سر میں چکر رہنا ہلکا ہلکا سا، اور اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور بھوک کی کمی، بد ہضمی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، کسی حکیم سے بھی دوائی لی ہے یا صرف ڈاکٹر سے دوائیں لی ہیں وہ کھائی؟ پہلے میں نے معدے کی دوائی لی تھی حکیم سے، تو وہ حکیم کی میں نے جب دوائی کھائی نا تو مطلب مجھے یہ ڈپریشن میں تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو فرق محسوس ہوا، لیکن پھر جب میں نے بولا یار یہ صرف ہوتا ہے نا بندہ، لوگ دوسرے بھی بولتے ہیں، تو مجھے خود بھی یوٹیوب پہ دیکھتا تھا، تو میں نے بولا یار تھوڑا اس کو دماغ والے کو بھی دکھانا چاہیے، تو میں نے وہاں سے بھی دوائی لی تھی۔ دماغ والے نے کیا کہا، مسئلہ ہے کیا؟ اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ڈپریشن اور اینگزائٹی ہے، آپ کو پینک اٹیکس ہوتا ہے۔ ادروائز ہمارے نزدیک یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ آپ کو کوئی بیماری ہے، ماسوائے صرف معدہ ڈسٹرب ہے، یقین کریں آپ۔ ہاں جی، صرف معدہ ڈسٹرب ہے، تبخیر تذابت کا مسئلہ ہے، اور کوئی بیماری نہیں ہے۔
اچھا یہ مجھے بتائیں, آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اگر خالی پیٹ ہوں تو مجھے تکلیف کم محسوس ہوتی ہے, مجھے وہ ڈپریشن بھی مطلب بہت کم. جب آپ کھانا کھا لیتے کھانا جاتا معدے میں ہے, پھر کیوں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ میں بس وہ بتا رہا ہوں نا کہ مجھے ایسے ہو جاتا ہے, بوجھ سا محسوس ہوتا ہے, دل دماغ سینے پہ پیٹ پہ اور دماغ بھی قابو میرا ایسے ہو جاتا ہے کہ بس جیسے ایک چیز جام نہیں ہو جاتی ویسے ہو جاتا ہے میرے ساتھ. اصل میں یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ خود سمجھدار ہے کہ میدا ہی کیسا عضو ہے وجود میں, اگر ہم نے کھانا کھا لیا صحیح ہضم ہو گیا ٹھیک ہے, واش روم کھل گیا آ گیا, سارے مسئلے ٹھیک ٹھاک ہے. صحیح. خالی پیٹ ہمیں بیماری ہوتی ہے مگر محسوس نہیں ہوتی. جب کھانا کھا لیتے ہیں وہ ہضم ہونا والا سسٹم شروع ہو جاتا ہے, گیس ہلکی پھلکی بننا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ وجود میں رچنا اور ٹھہرنا شروع ہو جاتی ہے, جس سے ہمیں گھبراہٹ, بے چینی, غصہ, ڈپریشن, پریشانی, انزائٹی کا مسئلہ, یہ سارے پرابلم آگے شروع ہوتے ہیں. اچھا جی, یہ بھائی آئے ہیں سندھ سے, انشاءاللہ ان کو میڈیسن دیں گے تو یہ ہمیں ہو سکتا ہے جی 15 دنوں بعد دوبارہ ویڈیو بنا کے سینڈ کریں, پھر ہم لگا دیں گے انشاءاللہ. بھائی جان آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ آپ اللہ کرے ایسا ہی ہو, کیونکہ میں ابھی اتنا تنگ آ چکا ہوں نا کہ نہ میں کچھ کرنے کے قابل ہوں اور بے روزگار ہو گیا ہوں, صرف ڈپریشن ہونے انگزائٹی کی وجہ سے کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. میری اسپیئر پارٹ کی دکان میں وہاں جاتا ہوں نا تو یعنی کہ جب تک میں اپنے آپ کو بیٹر فیل کرتا ہوں تو میں بیٹھا رہتا ہوں, جب مجھے خوف سی طاری ہوتی ہے نا تو پھر میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہوں. کمرہ اے سی چلایا, پنکھا چلایا, جو بھی ہے آرام سے لیٹ جاتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں نہ میری بیوی میرے پاس آئے نہ میرا بچہ میرے پاس آئے, میں لیٹا رہوں. یہ بھائی نا سندھ سے 800-900 کلومیٹر سفر کر کے ادھر آئے میرے پاس. کون آتا ہے بھائی, اگر آپ پریشان ہو تو پھر ہی آئے. ظاہر ہی ہے جس کو تکلیف ہے وہی بھاگتا ہے نا. باقی انشاءاللہ اگر آپ کو ایسے کوئی مسئلے ہیں تو پریشانی ہے تو ہم سے رابطہ کریں اور میڈیسن منگوا کے کھائیں, اللہ پاک شفا دے گا. مزید دوبارہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.